الله كتب علينا القتال وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا وقاتلوا وقتلوا وجاهدوا وقاتلوا وقتلوا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الجهاد واصل إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی بیعزت الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، مجھے آج اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے دوسری مرتبہ بیان کرنے کی جسارت حاصل ہو رہی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر لفظ کرنے کی جسارت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع عظمت قرآن ہے، عظمت جہاد ہے۔ دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مقتل سے اپنی یاری ہے ہر بار پرانا لگتا ہے، مقتل سے اپنی یاری ہے ہر بار پرانا لگتا ہے۔ صدیوں سے کٹنا ہماری عادت ہے، صدیوں سے کٹنا ہماری عادت ہے، ہر بار پرانا لگتا ہے۔ تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات ہمیں تو کرنی ہے۔ تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات تو ہمیں کرنی ہے۔ یہ ظلم تشدد سرکاری ہے، سرکار پرانا لگتا ہے۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لفظ کرنے کی جسارت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ عظمت قرآن ہے۔ سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے ماضی سے رشتہ توڑ کر، حال سے رشتہ توڑ کر تقریباً 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں اور دیکھیں تاریخ کے صفحات کھولیں اور دیکھیں دنیا کے اندر کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چور ڈاکہ زناکاری پر فخر کیا جاتا تھا، زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ کمزور اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ کمزور اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ قبائلی لڑائیاں سال در سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی تھی۔ قبائلی لڑائیاں سال در سال تک جاری رہتی تھی۔ انسانیت کا لمٹاتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو نظام بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو چھپے ظلمت کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو میرا اور آپ کا بلکہ کائنات کا رب ہے، اسی رب کو کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے ہوئے کیڑے مکوڑوں پر بارش برساتا ہے۔ وہ رب جو میرا اور آپ کا بلکہ کائنات کا رب ہے، اسی رب کو اس اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس میرے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ایک سب سے عظیم ترین ہستی کو پیغمبر بنا کے پیدا فرمایا اور اس کو قرآن کے ساتھ دیا، اس کے اوپر قرآن پہ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے لوگوں، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، میرا قرآن پڑھنے سے پہلے میرے قرآن کی گارنٹی لے لو کہ میرے اس قرآن کی گارنٹی کیا ہے۔ کہیں تم یہ نہ کہو کہ یہ قرآن تو قرآن نہیں، قرآن تو یہ جھوٹا ہے۔ ہم مانتے ہیں قرآن ہے، مگر قرآن تو وہ جس کے 40 پارے، مگر قرآن تو وہ جس کے 10 پارے بکری کھا گئے۔ اس لیے اللہ نے کہا میرا قرآن پڑھنے سے پہلے اس کی گارنٹی دیکھ لو۔ آپ سب قرآن تو پڑھتے ہوں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا، ہمارے علماء اس کی تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد۔ اللہ نے کہا مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام سے جبرائیل کی صداقت کی قسم، میم سے محمد کی عظمت کی قسم، اللہ قسمیں کھانے کی کیا ضرورت پڑی۔ میرے اللہ نے فرمایا قسمیں اس لیے کھائی کہ 14ویں صدی کا چوڑا کہیں یہ نہ کہتے یہ قرآن تو جھوٹا کتاب ہے، یہ قرآن تو قرآن نہیں، یہ تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس لیے میں نے ایک نہیں، دو نہیں،
3 قسمیں کھا کر کہا مجھے اپنی رونیت کی قسم، رام سے جبرائیل کی صداقت کی قسم، میم سے محمد کی عظمت کی قسم، جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے جبرائیل سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے یہ کتاب سچی، جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صحابہ، عظمت قرآن، زندہ باد، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ کہہ کر قرآن کا تعارف مکمل کرا دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر سمندر کو ایک مٹھی میں بند کر دیا۔ ہدی للمتقین کہہ کر فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، دوسرا جملہ میں مکمل فرما دیا۔ مگر میرے دل سے آواز اٹھی، میں نے اپنے اللہ کو کہا اے اللہ آپ نے لفظ 2 کہہ کر قرآن کا تعارف مکمل کرا دیا، اے اللہ ابھی ہمارا دل بھرا نہیں، ابھی ہم آپ سے اور سوال کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ قرآن کے بارے میں ہمیں اور زیادہ بتائیں۔ میرے اللہ نے فرمایا وہ میرے بندے کیا تمہارے پاس قرآن نہیں، کیا تمہاری مسجدوں میں قرآن نہیں؟ جاؤ وضو کر کے آؤ، مسجد میں بیٹھو، قرآن کھولو، قرآن سے سوال تو کرو۔ اللہ کی قسم عالم ارواح سے لے کر عالم ارواح تک تمہارے ہر سوال کا جواب میری یہ کتاب دے گی۔ آؤ ہم اسی قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن بتا اللہ نے تیرے اندر جہاد کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ نے کیا کہا؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے، آثار قرآن پکار اٹھتا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے قرآن بتا جہاد کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن پکار اٹھتا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اے قرآن بتا اللہ نے کچھ جہاد کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن بول اٹھتا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے قرآن تو یہ تو بتا کہ یہ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ختم قرآن کا دن ہے، ختم قرآن کی رات ہے، یہ جہاد کی بات کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ میں نے کہا ساری بات قرآن سے کریں گے، جہاد کی بات بھی قرآن سے کریں گے۔ میں نے کہا قرآن تو یہ تو بتا کہ جہاد کے بارے میں کیا فرمایا؟ تمہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے اللہ کا فرمان ہے میرے نبی جہاد کے لیے تیار ہو جائیے۔ میرے کمرے والے نے سوال کیا اے ربا کب تک جہاد کرو؟ تو آسمان سے پھر آواز آتی ہے اے میرے نبی جب تک جہاد کر جب تک سارا کا سارا کفر مٹ نہ جائے، اتنا جہاد کر کہ سارے کے سارے اسلام، سارے کی ساری دنیا کے اندر اللہ کا دین کا بول بالا ہو جائے، جہاد کر۔ میرے پیغمبر نے پھر سوال کیا اللہ یہ تو بتا شہید کو ملے گا کیا؟ میرے رب نے فرمایا میرے نبی کیا ملے گا شہید کو؟ میرا دیدار نصیب ہوگا شہید کو۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی سے رہا نہ گیا، بول پڑے ربط انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ جب میرے نبی کے اس جوش کو میرے نبی کے جانساروں نے دیکھا تو ان سے بھی رہا نہ گیا، وہ بھی بول پڑے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ جب لڑے تم کیا کہتے ہو؟ میرے صحابہ کے اندر شوق شہادت نہیں تھا، کیا ان کے اندر جذبہ جہاد نہیں تھا؟ اگر ان کے اندر جذبہ جہاد نہ ہوتا تو بدر کے اندر 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر ان کے اندر جذبہ جہاد نہ ہوتا تو احد کے اندر 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر ان کے اندر جذبہ جہاد نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر ان کے اندر جذبہ جہاد نہ ہوتا تو بھیل معاملہ میں 67 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے اگر صحابہ کے اندر شوق شہادت نہ ہوتا تو ابو بکر کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے، اگر صحابہ کے اندر شوق شہادت نہ ہوتا تو عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر 14,000 اپنی جانوں کے صحابہ نذرانے پیش نہ کرتے، اگر صحابہ کے اندر شوق شہادت نہ ہوتا تو عثمان غنی کے زمانے کے اندر 16,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ،
शान सहाबा, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। मेरे सहाबा की शौक़ शहादत को देखना चाहते हो तो जाओ बहुत से पूछो कि अब्दुल्ला बिन हजश जब तेरे सीने के अंदर उतरा था तो किस जोश के अंदर उतरा था, किस ज़ौक़ के अंदर उतरा था। तो हौद का पहाड़ चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आंसू बहा बहा कर कहता है, ए मेरे रफ़ीक क्या तुझे मालूम नहीं कि अब्दुल्ला क्या दुआ मांग रहा था? वो दुआ मांग रहा था, ए अल्लाह कल तेरे दुश्मन से मेरा मुकाबला है, मेरे मुकाबले में एक बहादुर शख्स आए, वो मुझ पर वार करे मैं उसके ऊपर वार करूं, वो फिर मुझ पर वार करे मैं फिर उसके ऊपर करूं, यहाँ तक कि मेरे हाथ कान आँख नाक सब कुछ काट दिए जाए। और अल्लाह तू पूछे अब्दुल्ला तेरे आँख कान नाक कहाँ गए? तो मैं कहूँ अल्लाह तेरे दीन की खातिर कटाए। तू कहे सदकता या अब्दुल्ला। अरे अगर तुमने साहबा का शौक़ शहादत देखना है तो फिर हराम बिन हजश रज़ियल्लाहु अन्हु देखो, जो सीने पर तीर खा खा कर जामिन शहादत नोश फरमाते हैं और कहते हैं फज़िस्तु या रब्बिल काबा, फज़िस्तु व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अरे अगर तुमने शौक़ शहादत देखना है तो जाओ मेरे नबी को देखो। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया इकराम को वो पेश आए और उन सब को सताया गया, उन सब से ज्यादा मुझे अकेले को सताया गया। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं मुसलमान नहीं हुआ था, मैं मक्का में आया था, सामान खरीदने बेचने आया था। मैंने देखा कि मक्का के अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, सारे मक्का वाले मारने वाले हैं, एक यतीम मार खाने वाला है, किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में जूता है, किसी के हाथ में लाठी है। इतना मारा कि मेरे नबी जमीन पर गिरे हुए हैं। एक औरत ने आवाज लगाई, भैया कहाँ चली गई तू? तेरे पापा को लोगों ने मार डाला। आपकी बेटी भागी भागी आती है, साथ पानी लेकर आती है कि मेरे पापा को लोगों ने मारा होगा, मेरे पापा को लोगों ने मारा होता है। जब आकर देखती है तो फरमाती है मेरी तो खुदा की कसम जान निकल गई। जब मैंने देखा कि सारे मक्का वाले मारने वाले हैं, मेरा बाबा मार खाने वाला है, तो जाके बाबा के गले लग जाती है और कहने लगती है वो मक्का वालों मेरे बाबा का क्या जुर्म है? मेरे बाबा को क्यों मारते हो? क्या मेरे बाबा का यही जुर्म है कि तुम्हें बताता है कि एक अल्लाह के मान लो, तुम्हें बताता है कि इस कुरान के मान लो, इस कुरान को पढ़ लो? क्या मेरे बाबा को इसलिए मानते हो? क्या मेरे बाबा ने तुम्हारा कर्ज देना है? क्या मेरे बाबा ने तुम्हारी चोरी की है? अगर मेरे बाबा ने तुम्हारा कर्ज देना है तो मैं रुकैया तुमसे वादा करती हूँ, मैं मक्का की चक्कियाँ चला चला के अपने बाबा का कर्ज अदा करूंगी। मक्का वाले शर्मा कर चले जाते हैं, आप अपने बाबा के साथ गले लग जाती हैं, गले लग के रोती हैं और मेरे बाबा मुझे ये तो बताओ ये लोग आपको क्यों मारते हैं? ये लोग आपको क्यों मारते हैं? क्या आपका यही कसूर है? क्या आप इन्हें अल्लाह की दावत देते हो? क्या आपका यही जुर्म है? बाबा आप इनको छोड़ दीजिए, बाबा आप घर चले, आप मुझे दावत दें, आप माँ आयशा को दावत दें, आप अम्मा जान को दावत दें, आप बहन को दावत दें, छोटी बहन रुकैया को दावत दें, उम्मे कुलसूम को दावत दें। बाबा जान इनको छोड़ दीजिए, ये अगर आपकी बात नहीं मानते इनको छोड़ दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया वो मेरी लख्ते जिगर, वो मेरी नूर नज़र, तेरे बाबा की बड़ी कुर्बानी है, तेरे बाबा की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि तेरे बाबा को अल्लाह का हुक्म है। मेरे नबी कुरान पढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, यहाँ तक कुफर का नाम और निशान मिलते जाओ। सुभान अल्लाह। जज्बे को देखना चाहते हो, देखो मेरे नबी के मुंह पर कड़ियां बंधी हुई है। मेरे नबी ने फरमाया वो उम्मत के लोग कैसे बता पाएंगे जो अपने नबी के ऊपर वार करते हैं? वो उम्मत के लोग कैसे बता पाएंगे जो अपने नबी के ऊपर वार करते हैं? अबू बकर यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर आपकी कड़ियां बोलने लगते हैं। अबू उबैदा आवाज लगाते हैं, अबू बकर तुझे तेरे रब की कसम, तुझे तेरे रब की
عظمت کی قسم جس نے تجھے صداقت دی, جس نے تجھے عظمت دی, آج تو رک جا, یہ کڑیاں تو نہیں میں ابو عبیدہ کھولوں گا. میرے بھائیوں یہ کوئی تنقیدی باتیں نہیں ہیں, اللہ کی قسم یہ کوئی کہانی کس سے نہیں ہے, یہ درد دل ہے, درد دل. ہاں جس الہ کلمت اللہ کے لیے میرے نبی کو جوتے مارے گئے, جس علماء کلمت اللہ کے لیے میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے گئے, میرے نبی کے اوپر لاٹھی چلائی گئی, جس الہ کلمت اللہ کی وجہ سے میرے نبی کے چہرہ انور کو کڑیوں سے جکڑ دیا گیا. حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں ابو بکر آج تو رک جا, آج یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دے, آج میں نبی کی کڑیاں کھولوں گا. آپ آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب اپنے رخسار کے قریب, آپ کے رخسار کے قریب اپنا منہ لے کر جاتے ہیں, آپ کی کڑیاں کھولتے ہیں. کڑیاں اتنی سخت بندی ہوتی ہے کہ آپ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, اوپر نیچے کے دونوں دانت ٹوٹ جاتے ہیں, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ دانت ٹوٹے ہوئے برے لگتے ہیں, ہر کسی کو برے لگتے ہیں, مگر میں قربان جاؤں ابو عبیدہ دانت توڑوا کر خوبصورت لگتا ہے. میرے بھائیوں یہ کوئی تنقیدی باتیں نہیں ہیں, یہ میں کوئی اپنے سے فلسفے نہیں جھاڑتا, یہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کھولے تو صحیح, قرآن سے پوچھو تو صحیح, اے قرآن جہاد کیا ہے, قرآن تمہیں بتائے گا. میرے نبی 27 مرتبہ جہاد میں نکلے, قرآن تمہیں بتائے گا. میرا رب نے جہاں جہاں وقت آ کے قرآن میں جہاد کے بارے میں بتایا کہ ایمان والو جہاد کرو, جہاد کرو, جہاد کرو. ارے مسلمانوں آج تم نے انڈیا سے یاری لگائی ہوئی ہے, آج تمہیں کشمیر کا مظلوم نظر نہیں آتا, کیا آج تمہیں کشمیر کا وہ مظلوم روتا ہوا نظر نہیں آتا؟ آج اگر یورپ کے اندر چھوٹا سا مسئلہ بن جائے تو پورا یورپ کھڑا ہو جاتا ہے, پورا یورپ کھڑا ہو کے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرتا ہے. ابھی فرانس میں کوئی مسئلہ بنا تو فرانسی چانسلر پہلی صف میں کھڑی ہو کر پیرس کی سڑکوں پہ دھرنا دے رہی تھی. ارے وہ تو ایران کا مسئلہ تھا, وہ تو فرانس کا مسئلہ تھا, وہ تو یہودیوں کا مسئلہ تھا. جب بات میرے نبی کی حرمت کی آتی ہے تو کوئی صف میں کھڑا ہوا نظر ہی نہیں آتا, کوئی نہیں آتا صف میں کھڑا ہوا نظر. ارے کیا آمنہ کا در یتیم اتنا لاوارث ہے, کیا آمنہ کے در یتیم کی امت اتنی لاوارث ہے؟ ارے آج کیوں برمی کٹ رہے ہیں, آج کیوں شامی جنگ بڑھ رہے ہیں؟ کیا ان کا یہی قصور ہے کہ وہ برمی ہے؟ کیا ان کا یہی قصور ہے کہ وہ برمی ہے, وہ شامی ہے, وہ امتی نہیں ہے؟ کیا ان کا یہی قصور ہے؟ ارے آج جاؤ جا کے دیکھو عراق کیوں برباد ہوا, ارے آج جاؤ جا کر دیکھو فلسطین کے بچوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے, ارے جاؤ جا کے کشمیر کو دیکھو 3 دہائیوں سے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے, تنہا لڑائی لڑ رہا ہے. ارے کیوں؟ کیونکہ وہ کشمیری ہیں, امتی نہیں ہیں, اس لیے. ارے جاؤ افغانستان کی حکومت کو دیکھو کیوں ختم ہو گئی, کیونکہ وہ افغانی ہے, امتی نہیں ہے. ارے عراق کیوں برباد ہوا, ارے فلسطین کیوں تاحراج ہوا. ارے محمد عربی کے جانو, محمد عربی کے امتیوں, اللہ کی قسم آج تم ایک امت ہو جاؤ, آج تم ایک امت ہو جاؤ. خدا کی قسم تم اللہ کی نصرت دیکھنا, پھر تم اللہ کی نصرت دیکھنا. نہ برما والوں کو کوئی جلائے گا, نہ شام والوں کو کوئی گانے گا, نہ فلسطین والے تنہائی محسوس کریں گے, نہ عراق برباد ہوتا, نہ افغانستان کی حکومت ختم ہوتی, نہ فلسطین کے بچوں کی سسکیوں کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی. آج سب مل کر کہو ہم ایک امت ہوتے ہیں, آج سب مل کر کہہ دو لا شرقیہ ولا غربیہ, اسلامیہ, اسلامیہ, جہادیہ. ارے محمد عربی کے امتیوں آج تم کہہ دو ہمیں فخر ہے محمد عربی کے امتی ہے. اس سے بڑھ کر نہ کوئی اعزاز ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہوگا. ارے تمہیں یا عبادی کا شرف حاصل ہے, ارے تم محمد عربی کی غلامی کا شرف حاصل ہے. ارے یہ وہی نسبت ہے جس کو لے کر حبشہ کا فلاح عمر کا آقا بن گیا, یہ وہی نسبت ہے جس کو لے کر سلمان فارسی مسلمانوں کا سپہ سالار بن گیا, یہ وہی نسبت ہے جس کو لے کر ابو بکر صدیق بن گیا, یہ وہی نسبت ہے جس کو لے کر فاروق اعظم بن گیا, یہ وہی
نسبت ہے جس کو لے کر عثمان ذوالنورین بن گیا، یہ وہی نسبت ہے جس کو لے کر علی اسد اللہ بن گیا۔ شریعت نے ہر کام میں کہا، ہر چیز میں کہا کہ اعتدال رکھو، اعتدال رکھو، اعتدال سے رہو، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب پر، جب بات میرے نبی کی آتی ہے، جب بات میرے نبی کی آئی تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم۔ اگر میرا حق آئے تمہاری جان کا مسئلہ بنے تو جاؤ اپنی جان بچاؤ، میرا حق مار۔ اگر میرا حق آئے تمہاری جان کا مسئلہ بنے تو جاؤ تمہارے اپنی جان بچاؤ، میرا حق مار۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، ذہن میں رکھ لو، نقش کر لو، اللہ نے قرآن میں اتار دیا النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، بالمؤمنین بانفسہم۔ اگر بات میرے نبی پر آئے، اگر بات میرے نبی پر آتی ہے، اے ایمان والو، تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے مال سے زیادہ، تمہاری اولادوں سے زیادہ، تمہارے نفس کے اوپر میرے محمد کا حق ہے۔ تمہارے اوپر میرے کس کا حق ہے؟ نبی کا حق ہے۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم۔ ارے میرے چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم۔ حضرت حنظلہ ایک دن کی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے، کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم۔ حضرت سعد کی جس دن شادی تھی، رستے میں آ رہے تھے، آواز آئی کہ کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، ادھر سے واپس کفار کے اندر اور ان کو تلیہ دین کر دیتے ہیں اور شہید ہو کر واپس آتے ہیں۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم۔ حضرت عزیر کو شہید کیا گیا، کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم۔ حضرت سعد کو شہید کیا گیا، کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم۔ حضرت حذیفہ صحابی کو تپتے تیل میں ڈالا گیا، کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم۔ حضرت عبید کو شہید کیا گیا، کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم۔ اس لیے اس نے شہادت نصیب کی۔ ارے مسلمانوں، مجھے فلسطین کے اس بچے کا واقعہ یاد ہے جس کی ماں کو شہید کیا جا رہا تھا، اور وہ اپنے بچے کو کہہ رہی تھی بیٹا کیا کوئی مسلمان ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا؟ کیا کوئی مسلمان نہیں آ رہا ہماری مدد کے لیے؟ میں قربان جاؤں اس بچے کے اوپر جس نے جواب دیا اماں تم مسلمانوں کی بات کرتی ہے، آج اگر جبرائیل آ جائے وہ کہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو میں اسے بھی کہوں گا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج میں ادھر کھڑا ہوں، میں اہل فلسطین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے علماء کابر ہمیں قرآن کا ترجمہ سمجھایا کرتے تھے، ہمیں تفسیر سمجھایا کرتے تھے، مگر میں اہل فلسطین اہل غزہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بتایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر دیکھنا اللہ کس طرح تمہارے نصرت فرماتا ہے، اللہ کس طرح آسمانوں سے اپنے نصرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کس طرح تمہارے کو دین پر جمع دے گا، اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کس طرح تمہاری مدد کرے گا۔ آج میں اہل فلسطین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بتایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مطلب یہ ہے۔ آج فلسطین نے ہمیں بتایا کہ مدینہ پر ان کے یہود کی نظر ہے، خیبر پہ ان کے یہود کی نظر ہے، حنین پر ان کے یہود کی نظر ہے، بیت اللہ پہ ان کے یہود کی نظر ہے۔ بھارت کی ایک عورت نے کہا کہ میں بیت اللہ پر قبضہ کر کے پھر سے بدھ لے کر آؤں گی۔ لیکن یہ بات چھوڑو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اس کی ماں بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن آج فلسطین جو لڑ رہے ہیں یہ مسجد اقصیٰ کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ تو حرمین کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ تو قبلہ اوپر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج ہمیں فلسطینیوں کی ہماری امداد کی ضرورت نہیں، انہیں ہماری تقریروں کی ضرورت نہیں۔ آج ہم ادھر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم فلسطین کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم اہل غزہ کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم تو اپنا ایمان بچانے کے لیے ادھر جمع ہوئے ہیں۔ ارے
हमें फ़लस्तीन वालों ने बताया कि बदर का तवक्कुल किसे कहते हैं, हुनैन की शुजाअत किसे कहते हैं, उहद का तवक्कुल किसे कहते हैं। उन्होंने हमें बताया जब दुश्मन की आलम में सारी दुनिया तुम्हें घेर ले तो तुम बदाए फजर की तरह डट जाना, उम्मत को बताना ला यकसूनना वला यकसूनना नहनु नसरू इलैहिम। तुमने हमें बताया। आज मैं माज़रत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, अरे मुसलमानों, हम उस तिबके के लोग नहीं हैं, हम तो अल्लाह अकबर वाले हैं। आज मुट्ठी भर फ़लस्तीनियों ने ये बात हमें बता दी। आज उन्होंने ये ज़ाहिर कर दिया कि दुनिया की कितनी बड़ी भी ताकत क्यों ना हो, जिनके साथ अल्लाह की नुसरत हो वो कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकती। आज फ़लस्तीन वालों ने बताया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर दौर में बड़ा है, अल्लाह बड़ा ही रहेगा। उन्होंने बताया कि सिर्फ फ़ज़ाए बदर में बड़ा नहीं। अरे मुसलमानों, तुम फ़ज़ाए बदर का मंजर पेश तो करो, फिर देखना खुदा की नुसरत कैसे आएगी। तुम फ़ज़ाए बदर का मंजर पेश तो करो। फ़ज़ाए बदर क्या है? बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, मासूम बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सब के सब अल्लाह के दीन के लिए कटने के लिए तैयार हो जाए। कटे या ना कटे मगर तैयार हो जाए। उन्होंने हमें बताया जब तुम तैयार हो जाओगे तो फिर देखना अल्लाह की नुसरत कैसे आएगी। उन्होंने हमें बताया जब तुम अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाओगे तो फिर देखना अल्लाह की नुसरत कैसे आएगी। अल्लाह आसमान से नुसरत के फैसले कैसे फरमाएगा। नाराए तकबीर, सबीलुना सबीलुना, तरीकुना तरीकुना, नाराए तकबीर। फ़लस्तीन ने हमें बताया कि जिंदगी क्या है। जिंदगी तड़प है, कश्मकश है, जुस्तजू है। मुझे उन फ़लस्तीनियों का 2009 का नारा भी याद है जो वो लगा रहे थे। वो क्या कह रहे थे? मा हुआ सारूना, मा हुआ सकाफतुना, मा हुआ दीनुना। उनके बूढ़े बच्चे सब ये नारा लगा रहे थे, वलाकिन्ना सनबका लिअन्ना हिजारा लिअन्ना मुस्लिम लिअन्ना मुहम्मदी। उन्होंने बताया कि ओ यहूदियों, लाओ तुम अपनी रेत में ताकत लाओ, हमारे ऊपर बरसाओ, हम तुमको बताएंगे। आज फ़लस्तीन ने तमाम यहूदियों की टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया। उनको बता दिया कि अल्लाह वाले जो होते हैं उनके आगे किसी की कोई टेक्नोलॉजी नहीं चलती, उसके आगे किसी की कोई गोली, कोई बमबारी, कोई बम नहीं चलता। उन्होंने आज उम्मत मुस्लिमा को ये बता दिया। उन्होंने आज ये मंजर पैदा कर दिया। आज सब मिलकर ये कहो, आज सब मिलकर कहो ला शरकिया वला गरबिया, ला शरकिया वला गरबिया, इस्लामिया इस्लामिया, जिहादिया जिहादिया, नहनुल उम्मा नहनुल उम्मा। उन्होंने हमें बता दिया कि तुम अल्लाह के दीन के लिए खड़े तो हो, फिर देखना अल्लाह की नुसरत कैसे हो। आज मेरे दिल से ये सवाल उठता है, अल्लाह ये मुसलमान क्यों मजलूम है? मुसलमानों के ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है? जहाँ देखो मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। मुसलमान अपनी इबादत नहीं कर सकता। मुसलमान की माँ बहनों की इज्जत आज मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जत क्यों लुटी जा रही है? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत। ये तुम्हारे हाथों का किया हुआ है, ये सब कुछ तुमने किया। क्या तुम्हें मेरे पैगंबर का ये पैगाम नहीं सुना? क्या तुम्हें मेरे पैगंबर ने नहीं बताया इज़ा तरकतुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हो जाएगा। क्या नहीं तुम्हें बताया मेरे पैगंबर ने? ए अल्लाह, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। मेरे मौला असल्लाहु तौबतन नसूहा, मेरे मौला हमें माफ़ कर दे। मेरे अल्लाह कहते हैं गमगीन ना हो, ला तहज़नो, मत हिम्मत हारो, ला तहिनो, हिम्मत ना हारो। आज मैंने कहा अल्लाह हमने गुनाह किया, अल्लाह अब हम क्या करें? अल्लाह कुछ हमें बता। तो अल्लाह का कुरान फौरन बोलता है, अल्लाह का कुरान फौरन बुलबुला उठता है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, यहाँ तक के कुफर का नामो निशान मिट जाए। मेरे भाइयों, मैं बस इसी पर अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहता हूँ। मुझे इतना ही वक्त मिला था
اگر میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہوں جو آپ حضرات کو برے لگے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا مفسر مبلغ نہیں ہوں جو آپ کو سورہ فاتحہ کی طرح سب کچھ سناتا چلا جاؤں۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے بولوں گا، آپ کو بتاؤں گا تو کل مجمع میں جا کے بول سکتا ہوں۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارا بیٹھنا پڑھنا سمجھنا قبول فرمائے۔